السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس کے دل کی سب سے بڑی خواہش تھی اولاد۔ لیکن یہ کہانی صرف اولاد کی نہیں بلکہ اللہ پر یقین، صبر اور استغفار کی طاقت کی کہانی ہے۔ آئیں سنتے ہیں ایک ایسی عورت کی حقیقی اور ایمان جاگنے والی داستان۔ استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مریم نامی عورت رہتی تھی، نرم دل، عبادت گزار، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں۔ شادی کو 10 سال گزر چکے تھے مگر اولاد نصیب نہ ہوئی۔ اس کا شوہر فہد بھی ایک نیک دل اور صابر انسان تھا، مگر مریم کا دل ہر دن کے ساتھ بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ ہر عید، ہر خوشی، ہر بچے کی کہکاری اس کے دل میں ایک خلا چھوڑ جاتی۔ وہ اکثر رات کے سناٹے میں سجدے میں روتی، تڑپتی اور آہستہ سے کہتی، یا رب، اگر تو چاہے تو ایک لمحے میں میرا دامن بھر دے۔ صبر کا امتحان۔ لوگوں کی باتیں مریم کے دل میں تیر کی طرح لگتیں۔ اتنے سال ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، شاید گناہ گار ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ مریم سنتی مگر خاموش رہتی۔ وہ بس کہتی کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کب دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ شوہر فہد اسے دلاسا دیتا، مریم دعا کرتی رہو، اللہ سنتا ہے، شاید ہمارا امتحان تھوڑا لمبا ہے۔ ایک دن مریم محلے کی مسجد میں قرآن کی تلاوت سننے گئی۔ امام صاحب سورہ نوح پڑھ رہے تھے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے، مریم کے کان جیسے ٹھہر گئے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ: اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے اور تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا۔ یہ الفاظ مریم کے دل پر نقش ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے یہ آیت اسی کے لیے اتاری ہو۔ وہ گھر آئی، وضو کیا اور تسبیح اٹھا کر کہنے لگی، استغفر اللہ ربی ومن کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلے دن 100 بار، پھر دوسرے دن 500 بار اور پھر روزانہ 1000 بار اس کے آنسو استغفار سے بہنے لگے۔ ہر الفاظ کے ساتھ دل ہلکا ہونے لگا، جیسے کوئی بوجھ اتر رہا ہو، اور صرف اولاد نہیں مانگ رہی تھی بلکہ اپنے رب سے قربت مانگ رہی تھی، اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، اپنے ماضی کے چھوٹے چھوٹے بھولے قصے یاد کر کے توبہ کی۔ وقت گزرتا گیا، مریم اب پہلے سے زیادہ پرسکون لگتی تھی، چہرے پر نور، دل میں یقین۔ ایک رات وہ تہجد میں سجدے میں گری ہوئی تھی، دل سے کہہ رہی تھی، یا اللہ، اگر میرے نصیب میں اولاد ہے تو تو عطا فرما مجھے، اور اگر نہیں ہے تو صبر دے، مگر میرا یقین کبھی نہ چھوڑنا۔ اس رات کے بعد جیسے آسمان پر تقدیر کا فیصلہ بدل گیا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، رپورٹس آئیں، اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ جب فہد نے خبر سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ سجدے میں گر گیا اور بولا، اللہ بڑا کریم ہے، ہم نے دیر سے مانگا مگر یقین سے مانگا تھا۔ 9 مہینے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ فہد نے آذان دی، مریم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور بیٹی کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، یہ صرف میری اولاد نہیں، یہ میرے استغفار کی قبولیت کی نشانی ہے۔ مریم اب ہر اس عورت کو یہی نصیحت کرتی جو اولاد کے لیے روتی تھی، بیٹی، بس استغفار کو اپنا معمول بنا لو، دل سے مانگو اور یقین رکھو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اس کا گھر اب ہنسی، قرآن کی تلاوت اور شکر سے گونجتا تھا، اور جب کبھی کوئی اس سے پوچھتا، مریم، تمہیں سب سے بڑا سبق کیا ملا، تو وہ نرم آواز میں کہتی، یہ کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، یہ دعا کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی صرف مریم کی نہیں بلکہ ہر اس دل کی ہے جو اللہ کے حضور جھک کر دعا کرتا ہے۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا رکی ہوئی ہے تو یقین کیجئے استغفار وہ کنجی ہے جو ہر بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے۔ روز کچھ لمحے استغفار کے گزاریں اور اس کا ورد کریں، اللہ آپ کی زندگی کو سوکھے درختوں کی طرح سرسبز کر دے گا، انشاءاللہ۔